حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جس نے فساد زمانہ کے وقت، کہ جب زمانے کے حالات بدل جائیں، لوگوں کے رہن سہن کے اندر تغیر و تبدل آ جائے، وضاقت بگڑ جائے، حتیٰ کہ غیروں کی نقالی میں اور غیروں کی عکاسی میں فخر محسوس کرنے لگیں، حضور کی سنت کا حیا نہ رہے، شریعت کا احساس نہ رہے، آقا کی اداؤں سے پیار نہ رہے، فرمایا ایسے زمانے کے اندر جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، افراتفری پیدا ہو جائے، ایسے افراتفری کے ماحول میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آپ کو پتہ ہے 100 شہیدوں کا کیا اجر و ثواب ہے؟ ایک شہید کے ثواب کا اندازہ لگائیں کہ ایک شہید کو جب اللہ پاک جنت کے اندر بھیجے گا تو مایوس ہو کے بیٹھا ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے جنت کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا مولا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز عام اور تام ہے، اگر کمی ہے تو اس چیز کی ہے جس لمحے میری رگے جاں کٹ رہی تھی، جس لمحے میری گردن پہ تلوار چلی تھی، نیزہ چلا تھا اور میری رگے جاں کٹ رہی تھی، اس لمحے جو تیرے انوارات آئے، تجلیات آئے، فیوز و برکات اترے، اور جو تیرے جلوے میں عطا ہوئے، جو تیرے حسن کا نظارہ کیا، تیرے حسن مطلق کی تجلی کو دیکھا، جو تیرا دیدار کیا، مولا جنت کے اندر وہ نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں مجھے زندہ کر کے واپس بھیج دے، میں پھر تیری بارگاہ کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دے، پھر شہید ہو جاؤں، بس شہید یہی تمنا کرے گا۔ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں، ایک شہید جس کے سامنے جنت بھی معمولی نظر آ رہی ہے، وہ رب کے دیدار کو اس قدر اہمیت دے رہا ہے، تو جو بندہ نبی پاک کی اس ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے انگاروں پہ چلنا، دین پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنا، بہت مشکل ہو جائے گا، لوگ سنتوں کے قریب ہی نہیں آئیں گے، حضور کی اداؤں کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ تو جو بندہ حضور کی ادا کو زندہ کر دے گا، حضور کی سنت کو زندہ کر دے گا، اللہ پاک 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے خیال میں وہ زمانہ آگے نہیں آئے گا، وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ آج ہمیں بیدار ہونا چاہیے، بیدار ہونے کا وقت ہے، اور حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر حضور کے غلام کو، بالخصوص سنی مسلمان کو، یہ جذبہ عطا فرمائے۔